ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ خود تو دینداری میں بڑے آگے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ میں بڑے ہوتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام وہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام وہ کرتے ہیں، قرآن کریم ذکر و اذکار نوافل کا اہتمام وہ کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی خیر کے کام ہوتے ہیں وہ خیر کے سارے کام وہ سارے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کے کام اعمال صالحہ یہ صرف میری ذات تک ہی محدود ہے، بس میں نیک بن جاؤں، میں داڑھی ٹوپی رکھ لوں، نمازوں کا اہتمام کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، تسبیحات اور تہجد کا اہتمام کروں، بس یہ کافی ہے۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرا آدمی خیر کی طرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، خیر کے کاموں میں وہ مصروف ہے یا نہیں ہے، یا میری اولاد ہے، کیا میری اولاد بھی ان نیکی کے کاموں کی طرف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا میری اولاد نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتی ہے یا نہیں رہتی، ذکر و اذکار اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ بھی زندگی گزارتی ہے یا نہیں گزارتی، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ اپنے آپ میں تو مصروف رہتا ہے، خیر کے کاموں میں لگا رہتا ہے، نماز روزے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، لیکن معاشرے کے لوگوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بھی میں نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو میں نے غلط کاموں سے روکنا ہے، ان کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک اچھا معاشرہ تب ہی بن سکتا ہے کہ جب انسان خود خیر کے کام کرتا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلاتا رہے۔ اچھا معاشرہ تب ہی بن سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچا کے رکھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں کی زندگی سے بچانے کی فکر کرے۔ یہ انسان بہترین انسان ہے، معاشرہ اس سے بہترین بنتا ہے، معاشرہ اس سے اعلیٰ بنتا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے ذات ہی کے اندر مصروف ہو جائے تو دوستو یہ بات کافی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بستی والوں کو ختم کر دو، پلٹ دو، یہ بستی میری نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، بغاوت میں اتری ہوئی ہے، دن رات گناہوں کے اندر مصروف ہے، اس بستی کو ختم کر دو، تباہ کر دو، یہاں کے رہنے والوں کو بھی۔ چنانچہ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ اس کے اندر تو ایک شخص وہ بھی رہتا ہے، ایک بزرگ وہ بھی رہتا ہے، ایک نیک اور صالح وہ بھی رہتا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، پل بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، تو اس شخص کا ہم کیا کریں؟ وہ بھی تو اس بستی کے اندر رہ رہا ہے،
اور آپ کا حکم یہ ہے کہ ساری بستی کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس شخص کے ہونے کے باوجود بھی اس بستی کو ختم کر دو، تباہ و برباد کر دو، بے شک اس کے اندر وہ نیک آدمی رہ رہا ہے، وہ بزرگ رہ رہا ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا، اس کو بھی ساتھ ختم کر دو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اس کی ایمانداری اور دینداری کہاں چلی گئی؟ اس کا نماز روزہ عبادت ذکر و اذکار کہاں چلے گئے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے ان کو تباہ کر دو اور برباد کر دو ان لوگوں کے ساتھ۔ کچھ تو وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حدیث میں مزید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیک اور صالح آدمی کو بھی اس لیے ان لوگوں کے ساتھ عذاب کے اندر، تباہی کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ قوم، وہ لوگ جب غلط کام کیا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، نافرمانی اور رب کی بغاوت میں اترتے تھے، اس اللہ والے کو اپنی نیکی کے اندر مصروفیت تھی، اپنے نیکی پہ گمنڈ تھا، اس کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس کے پیشانی پہ ذرہ برابر بھی بل نہیں آتا تھا کہ یہ بستی کے رہنے والے سارے باغی بن چکے ہیں، اللہ کے نافرمانی میں لگ چکے ہیں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایسا میرا بندہ ہے کہ اس کو صرف اپنی فکر ہے، مخلوق کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان لوگوں پر جو عذاب آ رہا ہے یا جن کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی ان لوگوں کے ساتھ تباہ و برباد کرنا۔ چنانچہ اس پر بھی عذاب آیا، اس اللہ والے کو بھی اس بستی کے اندر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ذات کے اعتبار سے تو نیک اور بزرگ ہے، لیکن دوسروں کی فکر اور پرواہ اس کے اندر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے مستقل بنیادوں پر جو خیر کے کاموں کی دعوت دیتی رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ مستقل طور پر لوگ ہونے چاہیے۔ اب یہ سلسلہ بحمد اللہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، وہ منبر و محراب سے بھی آواز لگتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، مدارس دینیہ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بھی یہ آواز لگ رہی ہے۔ مستقل بنیادوں پر امت کے کچھ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے، لگا دیا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، یہ آپس میں سارے کے سارے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایمان والے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایمان والے خیر کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے آپس میں مددگار ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
یہ ایمان والوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. اور منافقین کے بارے میں رب تعالی جل مجدہ نے کیا کہا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. کہ برائیوں کی دعوت دیتے ہیں یہ منافق لوگ اور اچھائیوں سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. تو ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو ان کی صفت بیان کی کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں منافقین ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر میں سے ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اچھائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں.